زندگی میں جو نمازیں ادا کرنے سے رہ گئی ہوں ان قضا نمازوں کو ادا کرنا لازم ہوتا ہے۔ اگر ان کی قضا نہ کی جائے تو روز قیامت ان کا حساب دینا ہوگا۔ ساری زندگی کی قضا نمازیں ادا کرنے کا 5 منٹ میں آسان طریقہ۔ اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو گئی ہیں اور اب وہ ان نمازوں کو پڑھنا چاہتا ہے تو اس کا انتہائی آسان طریقہ آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نماز ادا کرنے کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس بابت سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں تقریباً 700 مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے۔ درج ذیل حدیث مبارک میں نماز کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ 5 نمازیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض قرار دیا ہے۔ جس نے ان نمازوں کو بہترین وضو کے ساتھ ان کے مقررہ اوقات پر ادا کیا اور نمازوں کو رکوع، سجود اور کامل خشوع سے ادا کیا تو ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے گا، اور جس نے ایسا نہیں کیا یعنی نمازیں نہ پڑھیں یا نماز کو اچھی طرح نہ پڑھا تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اگر چاہے تو اس کی مغفرت فرما دے اور اگر چاہے تو اس کو عذاب دے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موسم سرما میں باہر نکلے۔ جب پتے درختوں سے گر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی 2 شاخوں کو پکڑا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شاخ سے پتے گرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، اے ابو ذر! میں نے عرض کی، کیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان بندہ جب نماز اس مقصد سے پڑھتا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح یہ پتے درخت سے جھڑتے جا رہے ہیں۔ محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے نماز سے متعلق بہت اہم معلومات ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، ایک سوال جو عام طور پر سننے کو ملتا ہے کہ قضا نمازیں کیسے پڑھیں، یعنی اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو اب وہ ان نمازوں کو پڑھنا چاہتا ہے تو ان نمازوں کو پڑھنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اس مسئلے کو بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو سن کر دیکھ کر آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ جس نے کبھی بھی نماز نہ پڑھی ہو اب اس سے توفیق نصیب ہو رہی ہے، اور اگر وہ ان قضا نمازوں کو پڑھنا چاہتا ہے تو جب سے وہ بالغ ہوا ہے اس وقت سے نمازوں کا حساب لگائے اور جتنی نمازیں اس کی قضا ہیں اگر وہ ان تمام نمازوں کو ادا کرنا چاہتا ہے لیکن اس سے بالغ ہونے کی تاریخ یاد نہیں ہے، اس سے معلوم نہیں ہے کہ وہ کب بالغ ہوا تھا، تو فقہ کرام فرماتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے کہ اگر عورت ہے تو پھر 9 سال سے اور اگر مرد ہے تو پھر 12 سال سے بلوغت کا حساب لگائے اور پھر اسی حساب سے جتنے سالوں کی قضا نمازیں اس کے اوپر ہیں ان تمام نمازوں کو ادا کرے۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ قضا نماز ہر روز کی 20 رکعتیں ہوتی ہیں، یعنی قضا نمازوں میں سنتے اور نوافل کی قضا نہیں ہوتی، صرف فرضوں اور وتر کی ہی قضا کی جائے گی، یعنی فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض اور عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر ان کی قضا کی جائے گی۔ اس کے علاوہ باقی جو سنتے اور نوافل ہیں ان کی قضا نہیں کی جائے گی۔ اور قضا نماز کی نیت کیسے کرنی ہے؟ نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو، لیکن اگر زبان سے کہنا چاہے تو پھر اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں سب سے پہلے قضا ہونے والی فجر نماز کی واسطے اللہ کے، منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر، اور ایسے ہی زور کا کہیں گے سب سے پہلے قضا ہونے والی عصر کی، سب سے پہلے قضا ہونے والی مغرب کی، اور سب سے پہلے قضا ہونے والی عشاء کی، اور سب سے پہلے قضا ہونے والے وطروں کی، یعنی جب بھی نیت کریں گے اس وقت یہی کہیں گے۔ سب سے پہلے جو قضا ہونے والی ہیں اور جو
نماز ہم ادا کر لیتے ہیں وہ ہمارے سر سے اٹھ جاتی ہے، اس سے ہم بری الذمہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو قضا ہونے والی نماز ہوتی ہے وہی ہماری سب سے پہلی قضا ہونے والی ہوتی ہے، کیونکہ جو پہلے ہماری قضا نماز ہوتی ہے وہ ہم ادا کر چکے ہیں، اس سے ہم بری الذمہ ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد والی پھر ہماری سب سے پہلی قضا نماز کہلاتی ہے۔ اس طریقے سے ہم قضا نماز ادا کریں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کی زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں، اب اس بارے میں فقہ کرام بیان کرتے ہیں کہ بہتر تو یہی ہے کہ جس طرح نماز پڑھی جاتی ہے اس طرح مکمل نماز پڑھے، لیکن اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو اس کے لیے تخفیف ہے۔ تخفیف کیا ہے؟ سب سے پہلے تخفیف تو یہ ہے کہ رکوع میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان ربی العظیم، تو 3 مرتبہ کی جگہ 1 مرتبہ پڑھیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب وہ رکوع میں پہنچ جائیں تو تب اچھے طریقے سے 1 مرتبہ بھی تسبیح پڑھنا کافی ہوگا، اور تسبیح مکمل پڑھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑے ہو جائیں۔ اس طرح سجدے میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے، سجدے میں بھی کم از کم 3 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، تو سجدے میں بھی 3 مرتبہ کی جگہ 1 مرتبہ تسبیح پڑھ لیں تو سجدہ ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ ہر رکوع اور سجدے میں صرف 1 مرتبہ تسبیح پڑھ لیں تو کافی ہوگی۔ پہلی تخفیف تو یہ ہوئی، یعنی یہ پہلی آسانی ہے۔ دوسری تخفیف یعنی دوسری آسانی، جس طرح 4 رکعت فرض نماز پڑھی جاتی ہے، چاہے وہ 4 فرض ظہر کے ہیں، عصر کے ہیں یا عشاء کے ہیں یا مغرب کے 3 فرض ہیں، ان میں یہ کہیں کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں جو سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، سورۃ فاتحہ کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے، یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ پڑھ کر رکوع میں چلے جائیں۔ اب دوسری آسانی یہ ہو گئی۔ تیسری تخفیف یہ ہے کہ فائدہ آخر میں، یعنی جب نماز ختم ہوتی ہے اور ہم اتحیات پڑھتے ہیں، اتحیات مکمل کرنے کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اتحیات پڑھنے کے بعد درود پڑھنے کی جگہ صرف اتنا پڑھ لیں، یعنی اتنا درود پاک کے کلمات پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ تیسری تخفیف ہے۔ اس کے بعد پھر سلام پھیر لیں، مکمل درود پاک اور دعا نہ پڑھنے کی اجازت ہے، یہ تخفیف ہے اس شخص کے لیے جس کی کثیر تعداد میں نمازیں قضا ہوئی ہوں۔ اور چوتھی تخفیف یہ ہے کہ وتر نماز کی تیسری رکعت میں سورت ضرور ملانی ہے، اور فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا کافی ہے، لیکن وتر کی جو نماز ہے اس میں تیسری رکعت میں سورت فاتحہ بھی پڑھی جائے گی اور دوسری سورت بھی ملانی ضروری ہے۔ اب اللہ اکبر کہہ کر دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، لیکن دعائے قنوت کی جگہ اگر رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی یہ 3 مرتبہ پڑھ لیں یا پھر 1 مرتبہ پڑھ کر رکوع میں چلے جائیں تو تب بھی اس کی نماز بالکل درست ہے۔ قضا نمازوں کے لیے اس تخفیف کے ساتھ اگر نماز پڑھیں گے تو آپ کی جو بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں وہ بہت جلد ادا ہو جائیں گی۔ فقہ کرام بیان کرتے ہیں کہ اس طریقے سے اس تخفیف کا فائدہ اٹھا کر جس شخص کی زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہوں وہ اپنی نمازوں کو جلد ادا کر کے فرائض سے بری الذمہ ہو جائے۔ اور یاد رکھیں قضا نمازوں کے ساتھ ساتھ توبہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ نمازیں جو قضا ہوئی ہیں ان کا گناہ ہے تو گناہ سے توبہ کرنا لازم ہوتا ہے۔ اگر تمام نمازیں ادا کریں گے اس کے بعد پھر سچے دل سے توبہ کریں گے تو اس آسان طریقے سے اپنی قضا نمازوں کو ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں سرخ روح ہو جاؤ گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی شخص نے بلوغت کے کافی عرصے گزر جانے کے بعد نماز پڑھنا شروع کی ہو یا کبھی پڑھتا ہو اور کبھی چھوڑ دیتا ہو تو اس پر لازم ہے کہ زندگی سے متعلق ضروری کاموں کے علاوہ سب کام چھوڑ کر نمازوں کی قضا شروع کر دے۔ وہ اس وقت تک قضا نمازیں ادا کرتا رہے جب تک اس کے گمان کے مطابق تمام قضا نمازیں ادا نہ ہو جائیں۔ اگر اس دوران اس کو موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور جو شخص بھی اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हिजरत करते हुए निकले, फिर उसे रास्ते में ही मौत आ जाए तो उसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे साबित होगा और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। और अगर कोई शख्स ऐसा ना कर सके तो उससे कम दर्जा ये है कि हर नमाज के साथ या जिस कदर मुमकिन हो कज़ा नमाज पढ़ता रहे। कज़ा नमाजों के सिर्फ फ़राइज़ और वितर अदा करे। मसलन पूरे दिन की कज़ा नमाजें अदा करनी हो तो फिर कुल 20 रकात इस तरह अदा करे: 2 फ़र्ज़ फजर के, 4 फ़र्ज़ ज़ोहर के, 4 फ़र्ज़ असर के, 3 फ़र्ज़ मगरब के, 4 फ़र्ज़ इशा के, बमा 3 वितर। इस तरह नियत करे। मसलन मैं अपनी गुज़िश्ता फजर को अदा करने की नियत करता हूँ जिसका मैंने वक़्त पाया और अदा नहीं की। हर कज़ा नमाज की इस तरह नियत करे, यानी दिल में इरादा करे, लेकिन ज़ुबान से कहना बहुत ज़रूरी नहीं है। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह पाक हम सब को 5 वक़्त व जमात नमाज अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हम सब की मग़फ़िरत फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फ़रमाए। आमीन। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।